السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے تو میں آج بات کرنے لگا ہوں حسین کی۔ حسین کی شان بڑی اونچی بڑی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حسین کی سخاوت، ایسی سخاوت، یوں کہہ دو کہ سخاوت کا تاجدار اگر کوئی ہے تو وہ میرا حسین ہے۔ میرے حسین کی طرح کسی کی سخاوت نہیں۔ میرا حسین سخاوت کا تاجدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا حسین میدان کارزار میں ہے، پھر بھی میرے حسین نے سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے حسین کی سخاوت بتانے لگ گیا ہوں میں۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جب کوفہ سے تجارت کے لیے گئے، واپس آ کر کے 6-7 مہینے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد کوفہ کے اندر نظر نہیں آتا ہے، کوئی مرد دکھتے ہی نہیں ہیں انہیں۔ پھر اپنے گھر پر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں اپنی بیٹی سے ملتے ہیں، بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی مرد کوفہ کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ تب ان کی بیٹی کہتی ہے کہ آج ایک باغی پکڑا گیا ہے، آج ایک باغی پکڑا گیا ہے جس کو جو ہے قتل کرنے کے لیے سارے لوگ لے کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ سے ان کی بیٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ بھی چلے جائیے۔ ادھر یہ اعلان ہو گیا کہ اگر آج کوئی بھی انسان جوان لڑکا گھر پر رہا تو اس کا انجام بڑا برا ہوگا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے ان کی بیٹی ایک بات کہتی ہے کہ جب کسی کو مارا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، تو اس کے جو مال ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو میرے لیے ایک انگوٹھی کا نگ لے کر کے آنا، امین کی انگوٹھی ایک لے کر کے آنا، اچھا نگ ہوتا ہے، عتیق بولتے ہیں اس کا نگ لے کر کے آنا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ عبداللہ چلے جاتے ہیں، گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ دوڑانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلا تنہا انسان ہے اور اس کے پیچھے 85 یزیدی ہیں۔ حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی لشکر ہوگا، 10-15 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ لشکر میں ہوں گے کم سے کم، لیکن یہ تو اکیلا ہے اور یزیدی اس کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں وہ کوئی اور نہیں، میرا حسین ہے، میرا تمہارا حسین ہے۔ حضرت حسین یزیدیوں کے لشکر میں ہے، حضرت حسین یزیدیوں کے لشکر میں ہے۔ عبداللہ ان کے پاس جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد میں جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگ جاتے ہیں۔ جب گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو حضرت حسین کے گھوڑے کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب حضرت حسین عبداللہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں اے عبداللہ تھوڑا قریب آ جا۔ حضرت عبداللہ جب یہ بات سنتے ہیں کہ انہیں میرا نام پتہ چل گیا، گھبرا جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے کہ کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے، کہیں کوئی میرا ماننے والا تو نہیں ہے، کہیں کوئی میری پہچان والا تو نہیں ہے۔ وہ حضرت حسین کہتے ہیں آ میرے قریب اور آ جا۔ یہ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، حضرت حسین کے قریب میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے قریب میں پہنچتے ہیں، حضرت حسین اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کرنے کے بعد میں انگلی کے اندر سے ایک انگوٹھی نکالتے ہیں۔ انگوٹھی نکالنے کے بعد میں کہتے ہیں تیری بیٹی نے تجھ سے یہ عتیق کا نگ مانگا تھا نا، یہ لے جا اپنی بیٹی کو جا کر کے دے دے۔ جب یہ جملہ سنتے ہیں حضرت عبداللہ تڑپ جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں اب انگوٹھی کا کیا کام ہے، اب تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کے نواسے کے علم کا یہ عالم ہو تو اس کے نانا کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ لوگوں جب عبداللہ دیکھتے ہیں، حضرت حسین کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں اب میں انگوٹھی نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے حسین انگوٹھی دے دیتے ہیں عبداللہ کو۔ کہتے ہیں جاؤ اپنی بیٹی کو جا کر کے دے دینا۔ حضرت عبداللہ انگوٹھی لے تو لیتے ہیں لیکن جاتے نہیں، کہتے اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جنگ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی انگلی کے اندر وہ انگوٹھی نظر آتی ہے۔ یہ حال میرے حسین کا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، پھر بھی میرے حسین سخاوت کا تاجدار ہے۔ میرا حسین سخاوت کو نہیں بھولا۔ بتاؤ وہ بیٹی جو گھر میں اپنے باپ سے تنہا کہہ رہی تھی کہ مجھے عتیق کا نگ بہت پسند ہے، وہ مجھ کو لا کر کے دے دینا، میرے حسین ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ واہ میرے حسین کے علم کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، حسین کے عمل کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور حسین کی سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے حسین کی شان بڑی اونچی ہے، بڑی نرالی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پھر سے پڑھو۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔